بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کمال دیا تھا صحابہ کو کہ بعض صحابہ کو اللہ ذوالجلال نے انعام ایسا دے دیا۔ دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے پرواہ ہی نہیں کی، کتنی دور سفر کیا کہ کسی طرح دین کا پیغام پہنچے، پھر اللہ کے رسول کی پسند کو اپنی پسند پہ مقدم کیا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا جبریل آئندہ آئے گا تو دحیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں آئے۔ صحابہ سمجھتے کہ دحیہ ہے، خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے تو دروازے پہ آ کے کھڑے ہو سواری پہ، اور دحیہ بن خلیفہ پاس کھڑے ہیں اور گفتگو جاری ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ گھر آئے تو میں نے کہا دحیہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ عائشہ وہ سرتاج ملائک تھے جبریل، وہ کہہ رہے تھے جب جائیں تو عائشہ کو میرا سلام کہنا۔ اللہ ذوالجلال نے ایک صحابی جعفر بن ابی طالب بھی تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأيت جعفر بن ابی طالب ملکا یطیر فی الجنہ مع الملائکہ بجناحین، ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ کہا میں نے دیکھا کہ جعفر بن ابی طالب بھی فرشتہ بن گئے ہیں اور دو پروں کے ساتھ جنت میں اڑان بھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی یہ بات کہی ہوگی اور کیا خوشی ہوئی ہوگی حارثہ بن نعمان کو۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے جبریل سے سوال کیا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان ہے، یہ زمین پہ بیٹھا تلاوت کرتا ہے، اس کی آواز جنت میں پہنچتی ہے۔ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّي، راز کیا ہے کہ یہ روئے زمین پر سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا، اور یہ وہی صحابی ہیں حارثہ بن نعمان۔ تشریف لائے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک اور بھی ساتھ بیٹھنے والے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانے کے بعد پوچھتے ہیں حارثہ جانتے ہو یہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ کہا جانتا ہوں یہ جبریل بیٹھے ہوئے، یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے جبریل امین کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی محمد بن مسلمہ بھی تھے۔ حدیث کہتی ہے اتنے فتنے آئیں گے زمین پر کوقع القطر، جس طرح بارش کے قطرات کو گنا نہیں جا سکتا، اس طرح زمین پہ فتنے آئیں گے، اور حالت یہ ہوگی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، انسان صبح کے وقت مسلمان ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اگر کوئی شام کو وہ مسلمان ہے تو صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول ایسے کیسے ہو؟ جواب ملا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ یہ واحد صحابی ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے ڈر ہے کہ تمہیں فتنے نہ پہنچیں،
لیکن محمد بن مسلمہ کو فرمایا لا تضرک الفتنہ، محمد بن مسلمہ تجھ پہ کوئی فتنہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ کمالات اللہ نے ان کو عطا کی۔ وہ کیسے تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ؟ روح قبض کی گئی تو اس کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اور آسمان کے دروازے کھولے گئے، ایک نہیں 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے زمین پہ آئے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول فرمانے لگے ذرا جلدی کرو، اس کو غسل دیں، یہ نہ ہو کہ فرشتے آ کے ہم سے پہلے اسے غسل دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ بھی بہت سارے کمالات جو رکھے تھے اور کرامات بھی رکھی تھی۔ سید المرسلین کی مجلس بڑی پسند تھی صحابہ کو۔ اسید بن حضیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ رات بیٹھے رہے، سید المرسلین سے اجازت لے کے جب جانے لگے تو ہاتھ میں چھڑی تھی، دونوں کے ہاتھوں میں۔ صحیح بخاری کی روایت فی لیلۃ مظلمہ، رات بڑی تاریک تھی، ومعهما مثل المصباحین یضیئان بین ایدیہما، وہاں سے نکلے، اپنے گھر کو جانا تھا، رات بڑی تاریک تھی، کیسے راستہ دیکھے؟ اللہ عز و جلال نے یہ دکھانا تھا، ان کے ہاتھوں میں جو چھڑیاں تھی اللہ نے ان کو ٹارچ بنا دی ہے، اور وہ اسی روشنی میں چلتے جا رہے۔ جب تک اکٹھے چلے ہیں تو ایسا ہی ہوا، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى اتى اهله، صحیح بخاری کی روایت ہے 465، جو ہی وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف جدا ہوئے تو ہر ایک کی ٹارچ الگ الگ اس کے ساتھ ہے، چھڑی کو اللہ نے روشن کر۔ یہی وہ اسید ابن حضیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ عز و جلال نے اتنا کمال دیا تھا، گھوڑا بندھا ہوا تھا، سورۃ البقرہ شروع کر دی، بیٹا یحییٰ پاس سے ڈر گئے کہ کہیں گھوڑا اس کو رون نہ ڈالے، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو میں نے روشنی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں نے یہ قصہ پیش کیا کہ میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، اتنی روشنیاں تھیں جیسے بہت زیادہ چراغ ہوں، جیسے چھتری چراغوں کی بنی ہو۔ کہا میرے صحابی اگر تم پڑھتے رہتے لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ، صحیح بخاری کی روایت ہے اگر تو ایسا پڑھتا رہتا قرآن تو صبح لوگ بھی دیکھتے اور کوئی بھی چیز ان کے سامنے مخفی نہ ہوتی، یہ روشنیاں لوگ بھی دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایسے صحابہ بھی ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن حرام، عبداللہ بن عمر بن حرام، یہ واحد صحابی ہیں کہ اللہ عز و جلال نے ڈائریکٹ ان سے کلام فرمایا۔ یہ کمال کیسے ملا؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں جس رات صبح میرے والد شہید ہوئے ہیں تو میرے باپ نے مجھے بلایا، بیٹا مجھے لگتا ہے کہ صبح میں نے سب سے پہلے اپنے رب کو ملنا ہے، آپ کی بہنیں ہیں ان کا خیال کرنا، قرض ہے اس کی ادائیگی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی فرماتے ہیں جب وہ شہید ہوئے ان کا مصلح کیا گیا، ان کے کان اور ان کے ہونٹ اور ان کی ناک کو کاٹا گیا، اس کے اوپر کپڑا ڈالنے لگے، فرمایا کپڑا ڈالو یا نہ ڈالو فرشتوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
صحابہ میں سے ایسے بھی جلیل القدر تھے جن کی اللہ عز و جلال نے دنیا میں اس طرح بھی حفاظت فرمائی. بئر معونہ پہ جب 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں ایک عامر بن فہیرہ بھی تھے. دشمنوں کا خیال تھا کہ شہید تو کر دیا، لیکن ان کے جسموں کے ساتھ بھی کھیلا جائے، نقصان دیا جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے، جو ہی عامر بن فہیرہ کے ساتھ ایسا کرنا چاہا، اللہ نے ان کا جسم اٹھایا اور اتنا زمین سے اٹھا دیا کہ ان کے تیر تلوار وہاں تک نہ پہنچ سکے. انتظار کرتے رہے، جب دشمن روانہ ہو گئے تو وہ جسم اسی طرح واپس اللہ نے زمین پہ اتار دیا. یزید بن اسود عشاء کی نماز پڑھتے مسجد میں دمشق کے اندر، وَيَخْرُجُ إِلَى زِبْدِينَ فَتُضِيعُ إِبْهَامُهُ الْيُمْنَى فَلَا يَزَالُ يَمْشِي فِي ضَوْئِهَا إِلَى الْقَرْيَةِ. دمشق کی مسجد سے جب واپس آتے، بستی میں آنا ہوتا تھا، کوئی رستے کا پتہ نہیں. اللہ ذو الجلال کیسی کرامت ظاہر کرتے، ان کے دائیں انگوٹھے سے روشنی نکلنے لگ جاتی جس سے وہ راستہ دیکھ کے اپنے گھر واپس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بیمار ہیں. بیٹوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں، آپ نہ جاؤ. کہا نہیں. کشتی پہ بیٹھے اور وہاں پہنچتے پہنچتے ہی اللہ کے پاس چلے گئے. راوی روایت کرتے ہیں فَلَمْ يَجِدُوا جَزِيرَةً يَدْفِنُوهُ إِلَّا بَعْدَ 7 أَيَّامٍ. 7 دن تک کوئی جزیرہ نہیں رستے میں آیا کہ ان کو دفنا دیا جائے. اس کے بعد ان کے دفنانے کا وقت آیا، لیکن اتنے وقت میں ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور جابر بن عبداللہ بھی فرماتے ہیں، جب میں نے اپنے باپ کو دفنایا تو 6 مہینے کے بعد میں نے کہا کہ 2 صحابی چونکہ ایک ہی قبر میں اکٹھے ہیں تو ان کو الگ الگ کیا جائے. 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے باپ کو نکال کے نئی قبر میں جب ان کو ڈالا تو ان کے جسم میں کوئی بھی تغیر نہیں تھا سوائے معمولی سا کان پہ مٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قدر اللہ کے ہاں محبوب اور پیارے تھے. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حارث بن عامر کو بدر کے دن قتل کیا تھا، قیدی بن گئے. عبید اللہ بن عیاض بیان کرتے ہیں، حارث کی بیٹی کہتی ہے یہ کیا چیز ہے ہمارا قیدی؟ واللہ ما رأیت اسیرا قط من خبیب، میں نے زندگی میں اللہ کی قسم ایسا قیدی نہیں دیکھا. صحیح بخاری کی روایت ہے 3045 کہ مکہ میں تو پھل ہے ہی کوئی نہیں، اس کے سامنے رات کو پھل پیش کون کرتا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ انگور کھا رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ عز و جلال کی مدد ہے، نصرت اور تائید ہے. لیکن اللہ عز و جلال نصرت و تائید دیتے کس کو ہے؟ انبیاء اور صحابہ کی بات. جو اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے پھر اللہ عز و جلال اسے گرنے نہیں دیتے. جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کا ایمان، ان کی زندگی کے ادب و آداب، ان کی قول، ان کا زندگی کا طور طریقہ اور ان کا کردار اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب وہ صحابہ کو لے کے نکلے 300 صحابہ ساتھ، چلتے 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 کھانا ختم ہو گیا. کھجوریں تھی، صحابی کہتے ہیں ایک کھجور ہم صبح چوستے اور کھاتے اور ایک شام کو. اور کدھر جا رہے؟ جہاد کرنے جا رہے. کیسی اللہ کی مدد آتی ہے؟ کہ اللہ تیرے دین کے لیے نکلے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے کلمات کی اللہ تعالیٰ نے کیسی لاج رکھی. سمندر کے کنارے پہ تھے،
پانی نے اچھال کے ایک ایسی مچھلی باہر پھینکی جس کو راوی تو روایت کرتے ہیں عنبر نامی مچھلی. 300 لوگ 18 دن تک اس کو کھاتے رہے، مچھلی ختم نہیں ہوئی. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک کانٹا سب نکال کے اس کو گھما کے زمین پہ رکھا اور اونٹ پہ بیٹھ کے صحابی گزرتا تو ان کا سر پھر بھی نہیں لگتا. یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ یہ اللہ عز و جلال کی مدد تھی جس کا آج امت میں یقین ختم ہو گیا. تو اللہ عز و جلال کے وعدے ہیں، انا عند ظن عبدی بھی، میرے بارے میں جو کوئی گمان کرتا ہے میں وہی عطا کرتا ہوں. اگر میرے بارے میں اچھا گمان ہو تو میں اچھے فیصلے کرتا ہوں، اگر برا گمان ہو تو اس کے برے گمان کا بدلہ ہی دیتا ہوں. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اپنی سواری پہ اور آ کے رک گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم یرید، یہ سواری پہ ایک آنے والا آ رہا ہے، ذرا الرٹ ہو جائیے. صحابہ الرٹ ہو گئے. جو ہی آ کے وہ رکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہیں آپ؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس نے سوالات کے جواب دیے. کہا میں تو اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں. کہا اصبت، جس کو ملنا چاہتے ہو تمہارے سامنے. اس قدر خوش ہوا وہ شخص کہ مجھے زندگی میں اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا. حکم کیجئے. کہا مسلمان ہو جائے. کلمہ پڑھا. سواری نے قدم اٹھایا اور ایک سوراخ میں رکھا. گرتا گرتا وہ سواری سے گر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالرجل، حذیفہ اٹھو جلدی سے پکڑو. انہوں نے سیدھا کیا. فیقعدانہ فلم یقعد، اس کو بٹھاتے ہیں وہ بیٹھتا ہی نہیں. فیحرکانہ ولم یتحرک، اس کو ہلایا حرکت نہیں کر رہا. صحابی کہتے ہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. فإنی رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، لگتا ہے یہ بھوک کی حالت میں تھا، میں نے دیکھا 2 فرشتوں کو وہ جنت کے پھل اس کے منہ میں ڈال رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مدد دی. ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ النضر کی بیٹی ہے. جب ان کی اپنی پھپھو کے ایک عورت سے لڑائی ہوئی، ہاتھ پائی ہوئی اور ہاتھ لگا تو اس کا دان ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا اب تو ہم یہ بدلہ لیں گے. السن بالسن والجروح قصاص. ان سے کہا کہ تم دیت لے لو. کہتے ہیں دیت نہیں لینی، بدلہ لینا ہے. ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا کہہ دیا اللہ کی قسم میری پھپھو کا دانت نہیں ٹوٹے گا. قسم اللہ تعالیٰ پہ ڈال دی. صحیح بخاری کی روایت ہے 2806. وہ لوگ جو دیت لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے صبح آئے اور آ کے کہتے ہیں نہ دیت لینی ہے نہ بدلہ لینا ہے، ہم نے معاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کی قسم کو اللہ پورا کر دیتے ہیں تو اس صحابی کو دیکھ لیجئے. براء ابن مالک یہ قسم ڈال دے تو اللہ قسم پوری کر دیتے. وہ کیسا کمال ہوگا کہ صحابی کی آنکھ باہر آئی ہے نعمان کی تیر لگنے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک لعاب لگا کے آنکھ کو اندر کیا. کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میری یہ آنکھ باہر آئی تھی کہ یہ آئی تھی. اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اسی طرح اپنے ولیوں کی بھی. اور ولی کہتے کس کو ہیں؟ وہ شخص
القریب من اللہ المختص بہ، جس شخص کو اللہ اپنا تقرب نصیب فرما دے، العالم باللہ، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت رکھنے والا، المواظب علی طاعتہ، اللہ کی اطاعت پہ پابندی کرنے والا، المخلص فی عبادی، جو اللہ کی عبادت میں انتہا درجے کا اخلاص اپنے اندر پیدا کر لے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ایمان جس کا مضبوط ہے، تقوی اسے نصیب ہو گیا ہے، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، نہ اس کو دنیا میں کوئی غم ہے نہ آخرت میں کوئی غم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو بار بار تقوی کی وصیت کی۔ امت اسلامیہ میں ایک نہیں کتنے ایسے لوگ گزرے، امام ابو جعفر رحمہ اللہ جو قرات عشرہ کے 10ویں قاری ہیں، جب یہ فوت ہوئے، جنہوں نے ڈائریکٹ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھا تھا، جب انہیں غسل دیا گیا تو غسل دینے والوں نے کیا دیکھا؟ مثل ورقۃ المصحف، ایک قرآن مجید کے ورقے کی مانند روشنی ان کے سینے میں دیکھی۔ کہنے لگے یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اسے روشنی عطا کر دی۔ امام نافع رحمہ اللہ جن کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، پوچھا کہ راز کیا ہے؟ کہتے تھے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے میرے منہ میں لعاب ڈالا تو اس دن سے یہ خوشبو آ رہی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کیسے آ رہی ہے۔ محمد بن نصر المروزی محدث ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے زندگی گزارنے والے ہیں۔ ایک سفر میں تھے، کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں، پانی نہیں تھا، اور حالت یہ تھی کہ اب صرف ایک ہی بات تھی کہ موت کس وقت آتی ہے۔ میں نے جو ہی سر رکھا، میرے علم میں نہیں یہ کہاں سے ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں پانی کا برتن تھا، اس نے آ کے کہا اٹھو جلدی سے پانی پی لو۔ میں نے پانی پیا بھی اور جاریہ کو بھی پلایا، پھر اس کے بعد ہمیں وہ شخص نظر نہیں آیا۔ اللہ کے دین کے لیے جو مخلص ہو جاتا ہے، ابو الحسن الزاہد کا قصہ پڑھ کے انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ مصر کا بادشاہ طولون نے جب اس کو سزا دینی چاہیے، اور بادشاہ بیچارے ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چل جائے کہ یہ ہماری کرسی ختم ہو جائے گی تو وہ کسی نیک اور کسی اچھے انسان کو کچھ نہیں جانتے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا نا کہ مرغا تو اذان کہتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ تو کہتا ہے آج سمجھ آئی، جو بیدار کرتا ہے نا وہ ہمیشہ ذبح ہی ہوتا ہے۔ مرغے کو بھی لوگ ذبح کرتے ہیں۔ تو اس عالم کو بھوکے شیر کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں جو ہی وہ شیر اندر داخل ہوا، بوچھلا، کہتے اللہ اکبر، وہ بیٹھ گیا۔ وہ باہر اس سوچ میں تھے کہ اب ختم ہو چکا ہوگا، جب دروازہ کھولا تو شیر بیٹھا ہوا تھا۔ کہا آپ کو اس نے کچھ کہا نہیں؟ کہا بس منہ آ کے لگایا، تو میں تو دلائل دہرا رہا تھا کہ شیر کا لعاب پاک ہے کہ نہ پاک ہے، میں تو وہ دلائل دہرا رہا تھا، میں نے تو اور کچھ ہی سوچی نہیں۔ اللہ ذوالجلال ایسا ایمان اور اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے،
اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ تقرب الہی آپ کو بھی اور آپ سب کی اولادوں کو بھی نصیب ہو، اور ہمیں اللہ ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اپنے مقربین کی صف میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا